اچھا، میرا سوال اس طرح کا ہے کہ جتنے بھی اسلام پسند ہے سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت کا قیام کریں، اس طرح کی جد و جہد کریں، لیکن کس طرح کرنا ہے کہ اس پر تھوڑا سا کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ تو دو جہتیں ہیں کہ جن پر جد و جہد کی جاتی ہے، ایک میں کہوں گا کہ ایک سیاسی جہت ہے اور ایک نظریاتی جہت۔ سیاسی جہت کے اندر دو مین پارٹیز پائی جاتی ہیں، ایک کہتی ہے کہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بننا چاہیے، ایک کہتی ہے کہ نہیں بننا چاہیے۔ تو اس پر بھی آپ کی ٹیک کیا، آپ یہ بتائیے گا کہ اس پر کون سا نقطہ نظر زیادہ بہتر ہے؟ لوگوں کو پارٹیز کے اندر تیار کیا جائے اینڈ سو فورتھ، تو وہ بھی الیکٹورل پروسیس کا تو حصہ ہیں۔ یعنی پولیٹیکل پارٹی نہ بنانا ایک چیز ہے، اور الیکٹورل کہنا کہ ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کا جو الٹرنیٹیو ہے نا وہ خروج ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ تو اسلام میں حرام ہے بھائی، جب تک اس کی شریعت کی دی ہوئی شرطیں پوری نہیں ہوتی وہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور بس پاکستان کے قانون میں جرم ہے۔ میں اس آئیڈیا سے متفق ہوں کہ بے شک اپنی پولیٹیکل پارٹی نہ بنائیں، ہونی بھی چاہیے، کچھ نہ کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہونے چاہیے شور، لیکن میں اس چیز سے متفق ہوں کہ بے شک آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی نہ بنائیں۔ اس کے جو ہم نے ایویڈنس دیکھا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے شاید نقصان زیادہ ہوں، فائدے کم ہوں۔ یعنی کہ پاور کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس پاور کو کنٹین کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کو کمپرومائز کر دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر سیاسی پارٹی کے اندر، جو میں آگے عرض کر رہا تھا کہ ہر پارٹی کو ٹیک اوور کریں، جس مرضی پولیٹیکل پارٹی میں آپ ہیں، تحریک میں ہیں آپ، پیپلز پارٹی میں، مسلم لیگ میں، وٹ ایور جو بھی ہے، وہاں پہ جب آپ سارے پاکستان میں، یعنی کہ اس نالج کو عام کرنے کے بعد ان کو ایک نظریے پہ لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میری پولیٹیکل پارٹی سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام ڈیلیور کریں گے یہاں پہ، تو پھر وہی آپ کی جو مرضی پارٹی جیتی ہے، آپ کا نظریہ جیتا ہے۔ تو اس لیے میں تو اس چیز کا حامی ہوں۔ بہرحال پولیٹیکل پارٹیز اگر بنتی ہیں اپنی جگہ پہ تو بذات خود وہ اتنی بری بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے کہا کہ اس کو ٹیک اوور کر لیں، اب زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز تو ڈائنیسٹیز ہیں، تو ان کو ٹیک اوور کیسے کیا جا سکتا یہ تو بہت بڑا فیلئر ہے، اور ایکچولی اس سوال کو آپ تھوڑا سا اگر الٹا کریں تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی۔ یہ ہماری سیاسی پارٹیز جو ہیں، یہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کیسے بنی ہیں؟ کیونکہ ان کو ورکرز نے ٹیک اوور نہیں کیا۔ ورکر 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد جب بھی الیکشن ہوتا تھا، مائنر سا رول اس کا ہوتا تھا، نعرے لگانے ہیں، یہ کرنے ہیں، وہ کرنے ہیں۔ اس کو ایک بڑا اس کے لیے بڑا سیاستدان، جو کہ نیشنل لیول پہ تو بڑا نہیں ہوتا تھا، علاقائی سیاستدان، لیکن اس کے لیے بڑی بات ہوتی تھی۔ اس نے فون کر دیا یا اس نے جا کے بات کر دی۔ پرانے زمانے میں فون شون نہیں جب ہوتے تھے 90s کی، اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کے چائے شائے پی لی، وہ بڑا خوش ہو گیا، کیا یار میں بڑا عام انسان ہوں میں تو وہ اپنی ذاتی اہمیت پہ، ایک دن کی ذاتی اہمیت، اس کی بیس پہ اس نے سارے پاکستان کو کمپرومائز کیا تھا، اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا وہ کر کیا رہا ہے۔ یہ ایشوز تھے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹیک اوور، جو ہم ٹیک اوور کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں نا، ٹیک اوور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں کے لیڈرشپ کی پوزیشنز میں جا کے بیٹھ جائیں۔ ٹیک اوور کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پارٹی کا مینڈیٹ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ عوام، اس پارٹی کے ورکرز کی اس کے اندر سے ہو، اور اس مینڈیٹ کو پھر ڈیلیور کیا جائے۔ کیوں یہ جا کے حلف لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے نفاذ اسلامی کے لیے کوشش کرنے جو نظریہ پاکستان کی احساس ہے، اگر اس پہ عمل نہیں کرنا تو کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹیک اوور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جملے کو اب آنر کیا جائے، جب تک اگلا الیکشن نہیں آتا آپ یہ کام کریں۔ اس کے اندر پھر حرام کاری والی قوانین نہیں بننے چاہیے، اس کے اندر حرام کاری ڈراموں وغیرہ اس کے خلاف آپ لیجسلیٹ نہ کریں، تو آپ اپنے وہ حلف جو ہے آپ اس کے ساتھ آپ بے وفائی کر رہے ہیں، خلاف جا رہے ہیں۔ ٹیک اوور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا نظریہ، آپ کا جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ ہو کہ مجھے میرے نظریے پہ میری پارٹی کا ووٹر چیلنج کرے گا۔ اویئرنیس، مجھ میں یہ شعور آ گیا کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے، اگر وہ کسی اور سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں تو۔ اپنی پارٹی کے حوالے سے میں پھر بھی ہے؟ بے شعور ہوں۔ وہ شعور یہ ہے کہ بھئی اپنی پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو آپ کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے، آپ نے یہ جو کیا یہ ٹھیک نہیں کیا، ووٹ لینے کے لیے آپ نے میرے پاس آنا ہے نا۔ تو دیکھیں لوگ کہتے ہیں یار یہ فارم 47 کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور سارا ہوتا ہے، بٹ وائی از اٹ کہ بھلے فارم 47 کی بات کریں، 5 کی بات کریں، کسی کی بھی بات کریں، الیکشن کے پروسیس کو یا ووٹ کو آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے، اس کے بغیر سسٹم نہیں چلتا۔ اس کے لیے یہ اصل چیز جو ہے، جو ٹیک اوور کرنا ہے، وہ یہ والا ٹیک اوور کرنا ہے۔ اچھا، اسی میں آپ نے بات کی کہ ٹیک اوور یعنی نظریاتی جو ہمارا نعرہ ہے وہ اس پر غالب آ جائے، اس پارٹی پر، اچھا جو میں سمجھا ہوں۔ تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا کہ ہو سکتا ہے ایسی پارٹی کے جس میں یہ چیز آسان ہے، جس میں آلریڈی ورکرز کو امپاور کیا جاتا ہے، وہ ڈھونڈی جائے۔ یعنی کہ اب کچھ پارٹیز کے اندر آسان ہے، کچھ کے اندر مشکل ہے، تو ہمیں اس پارٹی کا حصہ بننا چاہیے جس میں یہ چیز نسبتاً آسان ہے۔ ہمیں اسلام پسندوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس پارٹی میں یہ چیز آسان ہے، تو اس پارٹی میں جا کر آپ کوشش کریں زیادہ آسان۔ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا
ہم چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، اور اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہم چاہتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ پہلے سے طے کر لیں یار فلاں پارٹی کے اندر بڑی ریجڈیٹی ہے، اسٹرکچرز بڑے اسٹیبلشڈ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کے ایم این اے صاحب آئیں، ایم پی اے صاحب آئیں، اور وہ وہاں پہ، تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، وہ جب آئیں اور آپ ان سے بات چیت کریں کہ جناب وہ آ کے آپ سے کہہ رہے ہیں ووٹ میں دے، یہ کرنا، ہم کریں جناب ٹھیک ہے بالکل اب ووٹ آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. پھر ہم نے نالی پکی گلی پکی یہ باتیں نہیں کرنی، ہمیں سود کی بات کرنی ہے. بینک میں کیوں ہے، آپ وہاں پہ جا کے کیا کریں گے؟ ٹرانسجینڈرز ایکٹ پاس ہوا اس ملک میں، آپ لوگوں کی موجودگی میں ہوا، کیسے ہوا؟ ہمیں بتائیں وہ کیسے ختم ہوگا؟ میڈیا میں اتنی فحاشی چل رہی ہے، اس کے خلاف آپ لیجسلیشن کب کریں گے؟ جب آپ کا سوال اس لیول پہ چلا جاتا ہے، اور ایک بندے کا نہیں، حلقوں کے حلقے اس میں شامل، تو یہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے مشکل اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کی ووٹ تو انہوں نے لینا ہی لینا ہے نا آپ سے، اس کے لیے تو وہ آئیں گے آپ کے پاس. دیٹ از when you do the campaign. جو نظریہ سازی ہے نا وہ اس وقت کی جاتی ہے، وہ لوبینگ کا بہترین ٹائم ہوتا ہے. اینڈ ہیئر از the interesting thing، وہ آپ کو ڈسکارڈ تو کر نہیں سکتے، دوبارہ ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس ہی آنا ہے. یہ اصل جو ہماری جو محنت ہے نا وہ اس پہ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے نا میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، ویسے کیمروں پہ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، بٹ آئی تھنک وی شوڈ. کیوں ہم اپولوجائز کریں بھی پاکستان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں؟ اسٹریٹجی کھل کے بتاؤ. اینڈ ہیئر از اے اسٹریٹجی. پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، پاکستان میں ایک آسان الیکشن جو ہوتا ہے نا ایم این اے کا، آسان الیکشن سے مراد ہے کہ جس کو کوئی آپ کا نہیں ہو رہا نا، کوئی برادری بٹی ہوئی نہیں ہے، کوئی پاورفل پولیٹیشین مقابلے میں نہیں ہے، کزن کے خلاف الیکشن نہیں لڑ رہے وغیرہ وغیرہ، 8-10 کروڑ لگ جاتا ہے اس پہ بھی، شاید اس سے بھی زیادہ لگتا ہو. باقی آپ کا الیکشن جتنا مشکل اتنا مہنگا. ہم آسان والے کی بات کرتے ہیں. کئی دفعہ میں نے سوال پوچھا ہے، مجھے ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا ہے، اور جواب ہے مسکراہٹ. وہ سوال یہ ہے کہ آپ ایک منٹ کے لیے بھی یقین کرنے کو تیار ہیں کہ پاکستان میں کوئی آدمی اپنی جیب سے 10 کروڑ روپیہ لگا کے اس لیے الیکشن لڑ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ لائک رائٹ. جسے کہتے ہیں نا کہ اٹس ٹرو آئی واز بورن ان نائٹ بٹ اٹ واز ناٹ لاسٹ نائٹ. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ ہم رات میں پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ گزشتہ رات نہیں تھی. تو یہ عجیب بیوقوفی ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ وہ 10 کروڑ کیوں لگا رہا ہے. یہ ایک ٹرانزیکشنل ایکسرسائز ہے کہ اس نے اپنے 10 کروڑ سے جا کے ٹھیکے لینے ہیں، ٹھیکیداروں کو دینے ہیں، کک بیکس لینے ہیں، اس کو 25-30 میں کرنا ہے. یہ 80% ہماری جو اسمبلی ہے تقریباً ایسی ہوتی ہے. باقی جو 10% ہیں اس میں سے کچھ نظریاتی لوگ ہوں گے اسلام پسند، کچھ ہوں گے سیکولرز. یہ یعنی کہ 20% وہ ہو گئے، یہ 80%. اور اس 80% کو لوبی کرنا سب سے آسان ہے، اس لیے کہ یہ اسلام دشمن نہیں ہے. مطلب یہ کانشنسلی اسلام مخالف لوگ نہیں ہیں، یہ آج بھی عزت، غیرت، بہن بیٹی، یہ وہ سارا ان روایات کا خیال کرنے والے لوگ ہیں. سیاست کو ایک ٹول سمجھتے ہیں، اجارہ داری کا ٹول سمجھتے ہیں، پیسہ بنانے کا ٹول سمجھتے ہیں، ایک سوشل اپنا اس کا ٹول سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو بھیجنے والے ہم ہیں، تو ہم آپ کو ان شرائط کے ساتھ بھیج رہے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کرو. لیکن یہ قانون سازی ہو اگلے 5-5 سال کے جو بھی پیریڈ آئے گا، وہ ہم کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ہمیں یہ تبدیلیاں چاہیے. آپ لوبنگ کریں. آپ اندازہ کریں، آپ پاکستان میں 120-130 سیٹوں پہ اگر اس نظریے کو عام کر دیں ورکر لیول پہ کہ جناب ووٹ بھی آپ کو دیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، گلی پکی نالی پکی نہیں. بتائیں پہلے 100 دن کے اندر آپ کی طرف سے پرائیویٹ ممبر بل جائے گا سود کے خلاف یا نہیں جائے گا؟ ان چیزوں پہ ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا یہ ایک پروگریسو طریقہ ہے، ایجوکیٹڈ طریقہ ہے، جس کے اندر وائلنس نہیں ہے. آپ اپنے رائٹس کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، ایک پیسفل اسٹرگل ہے آپ کی. یہ طریقہ کار ہے اور یہ اسٹریٹجی ہے، آپ ٹیک اوور اس طرح سے کرنا ہے.